اپنا وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ کیسے بھائی، کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا امام کی شخصیت سے بات گفتگو شروع کی جائے، پھر ہم اسلامی انقلاب پہ. میں مقدمہ اپنی گفتگو کا آغاز یہی سے کروں گا جو آپ نے آخری جملہ فرمایا کہ امام کا انقلاب واقعاً ایک اسلامی انقلاب بھی نہیں کہا جا سکتا اور ایرانی تو بالکل ہی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خود بھی فرماتے ہیں اور آج پوری دنیا پہ یہ چیز آشکار بھی ہو چکی ہے کہ اس امام کا جو یہ انقلاب تھا، یہ انقلاب مستضعفین جہان کا انقلاب تھا. اچھا. جو لوگ استکبار کے ہاتھوں، جو لوگ ظالمین کے ہاتھوں پس چکے تھے، مر چکے تھے، ان کو یعنی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا. امام نے فرمایا ہماری یہ حرکت یا ہمارا یہ قیام جو ہے ان لوگوں کے لیے، اس میں کیا مسلمان ہو کیا کافر ہو، اس کی کوئی تقسیم بندی یا تفریق نہیں ہے. تو امام کا یہ انقلاب مستضعفین جہان کے لیے تھا. اور مقدمے میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ جس نے استکبار کی، منافقین کی اور کفار کی سینکڑوں برس کی سازشوں کو، اچھا، جس مقصد کے لیے اور جس ہدف کے لیے انہوں نے سینکڑوں برس سازشیں کی، کوششیں کی اور کتنے ڈالر اور کتنا پیسہ لگا دیا، اور وہ پیسہ لگانے کے بعد جس ہدف تک پہنچے تھے، امام کے اس انقلاب نے یا اس خدائی اور الہی انقلاب نے جو ہے ان کی ساری سازش کو یوں سمجھیے کہ چند سالوں میں خاک میں ملا دیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے استکبار نے جس چیز پہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام ایک دقیانوسی مذہب ہے، ایک قدامت پرست لوگوں کا مذہب ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کا مذہب ہے، جو آج سے 1300-1400 سال پہلے کے لیے ٹھیک ہے مفید تھا، لیکن آج کی ضروریات کے مطابق یہ جواب نہیں دے سکتا. آج کے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے اسلام کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا آؤ اور تم جو ہے سیکولر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس انقلاب اسلام کو، دین کو جو ہے اگر تم چاہتے بھی ہو تو اس کو اپنے حاشیے میں یا مسجد میں یا مندر میں یا کلیسا میں جہاں بھی چاہو اس کو اپنے دینی جو تمہارے اعتقادات ہیں ان کو انجام دو، لیکن جو ہے اگر چاہتے ہو کہ پیش رفت کرو، ترقی کرو، تو پھر ضروری ہے سیکولر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات جس کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا وہ یہ تھا کہ اہلیان مشرق، یعنی جو ہم مشرق زمین کے رہنے والے ہیں جن میں میکسیمم مسلمان ہیں، ان کے پاس نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی توان مندی ہے، نہ ان کے پاس کوئی انرجی ہے، نہ ہی ان کے پاس پیش رفت کرنے کے لیے یا ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یا سائنس کی دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہر زمانے ہمارے محتاج ہیں اور ہم ہی جو کچھ ایجاد کریں گے ان کو دیں گے اور ہماری بڑی. تو ایسے میں واقعاً بہت سارے مسلمان جن کا اسلام کے ساتھ ایک قریبی تعلق رہا ہے، اگر ہم ان کے یعنی نیاکان کی طرف جائیں، سابقین کی، وہ اسلام کے خادم رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ واقعاً جو آج عالم غرب سے آواز اٹھ رہی ہے یہی آواز سچی اور حقیقی ہے. اچھا. تو ایسے میں امام میدان میں آئے. امام نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے اسلام اور اہلیان مشرق اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں. تو پھر امام نے انقلاب کے ذریعے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو کچھ تم آج تک کرتے رہے ہو وہ سب کا سب جھوٹ تھا. اور آج نہ فقط مشرق زمین لوگوں پر یا ایشیا کے رہنے والوں پر یہ آشکار ہو گیا ہے کہ جو ہے امام جو ہے جو کچھ آج تک غرب کہتا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، بلکہ آج اہلیان مغرب پہ بھی یہ واضح ہو گیا ہے. آج ایران کی ترقی اور پیش رفت کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جو ڈرون پلین جو ہے امریکہ کا ایران کی سرزمین پہ آتا ہے تو یہ فقط اس کو اتار نہیں لیتے، بلکہ اس کو اتار کے اس میں وہ جو خامی تھی کہ جس کے سبب وہ یہاں پہ اتر گیا اس کو صحیح کر کے اب اس کو اس سے اچھے انداز میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی جو ہے آج امریکہ سے بھی آگے جا رہی ہے. اور آج عالم غرب پہ اور پوری دنیا پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو ہے جو کچھ آج تک انہوں نے کہا کہ اسلام دقیانوسی مذہب ہے، تو در حقیقت اس امام جو ہے نہ فقط اسلام اور مسلمین کے محسن ہیں بلکہ امام کلن دین کے محسن ہیں. یعنی انہوں نے کلیسا کو بھی سائیڈ پہ لگا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اسلام ہو، مسجد ہو یا مندر ہو یا کلیسا ہو، جو بھی ہو، یعنی دین کے پاس کلن پاور ہے ہی نہیں کہ وہ پیش رفت کر سکے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا عیسائی مسیحی پادری جب ایران میں آتے ہیں تو وہ امام کا آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے جو ہے آج کلیسا میں پھر وہ دینی جملات، وہ دینی کلمات اور دین کے ساتھ جو ایک ہم آہنگی اور محبت تھی وہ آج دوبارہ سے جو ہے ایک شروع ہو گئی، وہ ایک
بحث شروع ہو گئی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ کیسر عباس جعفری صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے. ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں کیسر عباس جعفری صاحب کی, پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے. گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھے گی. کیا ماحول تھا, کیا وجوہات تھیں اسلامی انقلاب کی, اس کے بارے میں ہم اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. ابھی چلیں گے روب آپ کے پاس. جی روب. بہت شکریہ خورم. اور یہاں پر ہمارے پاس میسج آیا ہے ناصر صاحب کا کراچی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا پروگرام ہمیں بہت معلومات جو ہے فراہم کرتا ہے, مہمان کی گفتگو بھی ہمیں پسند آ رہی ہے, اور ہم آپ سب کا پروگرام جو ہے, آپ کا پروگرام جو ہے وہ ساتھ مل کر انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ. جی ہاں, بہت شکریہ ناصر صاحب کا کراچی سے. ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, کو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. اور نسیم زندگی میں خورم کی گفتگو چل رہی ہے کیسر عباس جعفری کے ساتھ, اور ہم فوراً لوٹیں گے خورم کی طرف. جی خورم. بہت شکریہ روباب. جی بالکل, کیسر عباس جعفری کے ساتھ ہماری گفتگو ناظرین چل رہی ہے. اور کیا ماحول تھا, کیا حالات تھے, کیا وجوہات تھیں اسلامی انقلاب کی, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ان مشکلات کا حل کیا, اس کے بارے میں کیسر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. کیسر صاحب تھوڑا سا گفتگو ہم نے, جیسے میں نے کہا پورا ہفتہ ہماری بات ہوئی امام کی زندگی کے بارے میں بھی, ان کی شخصیت کے بارے میں بھی. تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اس بات پہ آئیں کہ جیسے آپ نے بہرحال بتایا کہ وجوہات جو ہوئیں, جو مشکلات پیش تھی, کیسے ہم آج کی زندگی میں, آج کی دنیا میں, جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں, اب ایک بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ امام کا انقلاب اس نے ایک مظلوموں کو ایک نئی زندگی دی. یہ اس کنسپٹ کو کیسے ہم آج کی دنیا میں اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, امام پوری دنیا کے لیے اور خصوصاً جہان اسلام کے لیے ایک نمونہ ہے. صحیح. اور نمونہ جو ہیں وہ اپنی دلیل کے ساتھ ہیں, بغیر دلیل کے نہیں ہیں. یعنی امام کی زندگی, امام کو ہمارے سے جدا ہوئے ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. صحیح. امام پورے لوگوں کے لیے, یا پورے جو اس وقت اسلام کے جو مثلا بادشاہان ہیں یا جو بھی لیڈر ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ نمونہ ہیں. اور امام کی جو بنیادی چیز جس نے امام کو امام بنا دیا, وہ خدا پہ توکل اور خدا پہ اعتقاد تھا امام کا. میں اس میں ایک جملہ امیر المومنین السلام سے کوٹ کرتا چلوں. امام فرماتے ہیں کہ قرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان, میں نے چاروں کتابوں کا جو ہے مطالعہ کیا. امام علی فرماتے ہیں, اور ہر کتاب کا میں نے خلاصہ کیا, لیکن جو قرآن کا خلاصہ کیا اور اس کو ایک جملے میں میں چاہوں کہ پیش کروں, امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس کسی نے بھی خدا پر بھروسہ کیا, خدا اس کے لیے کافی ہے. اور امام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سوائے اس کے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ ایک عبداللہ تھے, اور ہر کام میں, ہر بات پہ جو ہے وہ خدا پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے جب اپنی نہضت کا آغاز کیا تو امام کے ہاتھ خالی تھے. نہ مثلا امام کے پاس پیسہ تھا, نہ امام کے پاس تعداد تھی, اجتماعیت تھی, افراد تھے, کچھ بھی نہیں تھا. صرف خدا پہ توکل کی اور کہا کہ باطل کو یہاں سے جانا چاہیے, طاغوت کو یہاں سے جانا چاہیے. اب اس نظام میں اور اس قوم میں اور اس ملت میں جو ہے طاغوت کو اس سے زیادہ برداشت کرنے کی سخت اور قوت نہیں ہے. تو ایسے میں جو ہے امام نے اپنی حرکت کا آغاز کر دیا. اور جب آغاز کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ فیضیہ کا واقعہ رونما ہوا کہ اس میں جو ہے شاہ کے سپاہیوں نے آ کے جو ہے فیضیہ کے اندر جو ہے طلاب کو جو ہے شہید کیا اور سارا کچھ. اس کے بعد پھر علماء کو گرفتار کیا جانے لگا. تو ایسے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر امام کا انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک پوسٹ ملے گی, ایک مقام ملے گا. امام
امام میں نے عرض کیا کہ امام جو ہے ہم آدم شناس تھے، ہم دشمن شناس تھے. ٹھیک ہے. امام نے فوراً اس چیز کو درک کر لیا. امام نے ایک میٹنگ بلائی اور وہاں پہ تقریر کی. تقریر کے دوران امام نے فرمایا کہ جو ہے اگر تم لوگ یہ سوچ کے اس کام میں میرے ساتھ مدد اور کمک کر رہے ہو میری کہ تمہیں جو ہے اس انقلاب کے بعد جو ہے کوئی سیٹ ملے گی، پوسٹ ملے گی اور جو ہے تم بڑے آدمی بن، تو پھر بے شک آپ مجھے ابھی چھوڑ کے چلے جاؤ. اچھا، مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تمہیں دوں، میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں تم کو دے سکوں، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں. اور اگر تم لوگ خدا کی خاطر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو آؤ بسم اللہ. پھر خدا اتنی بڑی ذات ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ شاید تمہاری سوچوں میں بھی نہیں ہے. تو یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کی یہ حرکت جو تھی یا امام کا جو یہ نہضت تھی وہ خدا کے لیے تھی، اور امام ہر بات میں خدا پر بھروسہ کرنے والے اور توکل کرنے والے تھے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ خرم بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جو ہے بندہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہی چند افراد میرے ساتھ ہیں، اگر یہ بھی مجھے چھوڑ گئے تو پھر میرا ساتھ کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں امام کو اس وقت جو سب سے زیادہ حامی اور معاون و مددگار تھے وہی چند روحانی یا چند علماء تھے جو قم میں تھے اس وقت، اور تو باقی سارے مثلا شاہ کا نظام تھا. اور تو ایسے میں جو ہے امام نے یہ کیا کہ امام اب وہاں پہ ہمارے حوضوں میں اور ہماری جو دینی درسگاہیں ہیں وہاں پہ ایک نظریہ جو غالب تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، دین ایک جدا چیز ہے، سیاست ایک جدا چیز کا نام ہے. جس نے دین کو اپنانا ہے وہ مسجد میں چلا جائے، مندر میں چلا جائے، اپنی جا کے عبادت کرے اور خدا کو خوش کر لے، لیکن سیاست جو ہے وہ سیکولر لوگوں کا کام ہے. تو امام نے اس جو ہے جمود کو توڑنے کے لیے، یعنی امام کو اگر آپ یہ فرمائیں کہ کیسر بھائی آپ یہ بتائیں کہ امام کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی، تو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ امام کو اپنے روحانیون کا یہ جمود توڑنا امام کے لیے سب سے بڑا مشکل کام تھا. امام کے بیٹے آغا احمد فرماتے ہیں کہ امام نے یہ کیا کہ قم میں تمام علماء کو بلا کے یہ فرمایا کہ دیکھو جو ہے اس وقت جو ہے یہ جو فکر ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، یہ طاغوت کی فکر ہے اور استکبار کی فکر ہے جو غرب سے ہمارے پاس آئی. دین نہ سیاست سے جدا تھا نہ سیاست سے جدا ہے. اگر ہمیں آزادی چاہیے ہے تو وہ آزادی چاہیے جو قرآن کے سائے میں ہو، جو اسلام کے سائے میں ہو، اور جو آزادی اسلام، قرآن اور دین کے سائے میں نہ ہو ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے، اور ہمارا آئین آسمانی آئین ہے جو پیغمبر اسلام کے ذریعے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں اب اس آئین میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا تم یہ فکر اپنے آپ درمیان سے نکال دو کہ جو ہے تو ہم یہ جو دین ہے یہ سیاست سے جدا ہے. تو ایسے میں جو ہے یہ ہوا کہ امام کو جلا وطن کر دیا گیا. جب امام جاتے ہیں اس میں نجف اشرف میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی فضا غالب تھی کہ دین سیاست سے جدا ہے، دین کا سیاست. امام نے فرمایا جب تک یہ جمود نہیں ٹوٹا اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے. ایک محفل میں امام تشریف فرما تھے، وہاں سب علماء موجود تھے اور میں یہ کہوں کہ تمام علماء سفید ریش تھے. تو ایسے میں جو ہے بحث چل پڑی کمال اتا ترک کے بارے میں. ہر عالم دین وہاں پہ یہ کہنے لگا کہ اتا ترک بہت خائن تھا، خیانت کار تھا، اسلام دشمن تھا، غرب کا نوکر تھا. اس نے جو ہے غرب کی خدمت میں جو ہے اسلام کو ترکی سے اور اس سے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. تو ایسے میں امام ساکت بیٹھے رہے. بالکل جب سارے لوگ اپنی بات کر چکے، امام نے جو ہے اپنے آغاز کیا اپنے کلام کا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کمال اتا ترک کی روش میں اور آج کے حوزہ علمیہ نجف کی روش میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ یعنی بہت بڑی بات تھی نا. کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو کمال اتا ترک نے فقط اتنا کہا تھا کہ دین مسجدوں کے اندر اور جو سیاست ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یا عوام کے اندر. کمال اتا ترک نے یہ کہا تھا اور آپ علماء نے اس کو عملاً انجام دے رکھا ہے. آپ علماء اس پہ عملاً پابند ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. یہ بات کہنی تھی یا ایک دم واقعاً جیسے زلزلہ آ جاتا ہے. زلزلہ آ گیا وہاں علماء کے بزرگ قسم کے علماء، بہت بزرگ، اور واقعاً سب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. صحیح ہے. اور وہیں پہ یعنی یوں سمجھیے کہ انقلاب کا ایک حصہ جو ہے وہاں پہ مکمل ہوا ہے. بہت سارے علماء نے امام کے اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا امام جو ہے عوام کو مروا رہے ہیں یا اس طرح سے. تو انشاءاللہ یہ کامیابی تھی. بہت بہت شکریہ کیسر باز جعفری صاحب. گفتگو آپ سے آگے بڑھے ہی. ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں کیسر باز جعفری کی، اور بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہماری چل رہی ہے. کیا حالات تھے اسلامی انقلاب سے پہلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، انہوں نے کیسے ان مشکلات کا مقابلہ کیا اور مظلوموں کا ساتھ دیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. اس پہ ہماری بات چلتی رہے گی. ابھی ہم چلیں گے رباب کی طرف.
بہت شکریہ خورم، بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے آپ کی، لیکن ناظرین میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی اور آپ کو کچھ میٹھی میٹھی باتیں بتاؤں گی۔ شہد کا ذکر جگہ جگہ جو ہے ہمارے دین اسلام میں آ چکا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ میں کچھ نکات کی طرف اشارہ کروں گی، آپ چاہیں تو انہیں نوٹ کر لیں۔ شہد اور ادرک کا استعمال جو ہے معدے درد سے نجات اور کھانے کو ہضم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد اور لونگ کا استعمال دانت کے درد میں آرام دیتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا استعمال جو ہے وہ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے، آپ کو ریلیکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے منہ سے آنے والی بدبو کو بھی وہ دور کرتا ہے۔ شہد اور لیمو کا استعمال وزن میں کمی اور نزلے زکام میں جو ہے آپ کو آرام پہنچاتا ہے۔ شہد اور ہلدی کا استعمال زخم پر لگانے سے زخم میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد اور سیب کے سرکے کا استعمال جو ہے وہ آپ کو متلی یا سینے کی جلن سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے یا اس میں آرام پہنچاتا ہے۔ شہد اور موسمبی کا استعمال آپ کی اینزائٹی اور سٹریس کو جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ شہد اور دہی کا استعمال چہرے پہ ہونے والے دانوں کو جو ہے وہ ان کو دور کرتا ہے اور ایکنی کو بھی جو ہے دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد اور انڈے کی سفیدی کا استعمال جو ہے جن افراد کی جلد چکنی ہو وہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ آخری نقطہ، شہد اور زیتون اور بادام کے تیل کا استعمال جو ہے جن افراد کی جو جلد ہے وہ خشک ہو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور لوٹیں گے آپ کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور خرم یہاں پر حیدرآباد سے ہمارے پاس ایک میسج آیا، اب لکھا نہیں ہے حیدرآباد پاکستان یا ہندوستان، لیکن یہاں پر اشرف علی صاحب لکھتے ہیں کہ پلیز ہمیں بتائیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسپرچل پاور یعنی روحانی طاقتوں کے بارے میں بتائیے، اور یہ بہادری اور یہ بے خوف جذبہ جو ہے ان میں کہاں سے آیا؟ جی بہت شکریہ رباب جی، بالکل کیسر باز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناظرین پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی۔ جی کیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انسان خدائی ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے اس وجود سے باہر آ جاتا ہے تو اس کو کسی کا خوف اور خطرہ باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زندہ رہ جاؤں تب بھی میں کامیاب ہوں، اگر دنیا سے چلا جاؤں تب بھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام فرماتے تھے کہ ہم ہر صورت میں کامیاب، یعنی امام فرماتے تھے کہ دیکھو تم لوگ جو ہو اپنا فریضہ انجام دینے کے مسئول ہو، ٹھیک ہے، جو تمہاری خدائی اور الہی ذمہ داری بنتی ہے تم اس کو انجام دینے کے ذمہ دار ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کو انجام دیتے رہو، کامیاب ہو جاؤ تب بھی تم کامیاب ہو، اگر مثلا ظاہر میں کامیاب نہ بھی ہو جاؤ تب بھی تم کامیاب، یعنی وہی فکر جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام دے رہے تھے۔ اچھا، ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، وہاں پہ جنگ یعنی ظاہراً یزید اور اس کے فوجی جیت گئے تھے، لیکن امام فرما رہے تھے کہ میں کامیاب ہوں اور دنیا بتائے، زمانہ آنے والا بتائے۔ امام حسین تھے، فرزند علی تھے، امام یعنی وہی مکتب لے کے آگے آ رہے تھے، امام کوئی نئی چیز اپنی طرف سے نہیں دے رہے تھے، فرما رہے تھے کہ تم لوگ اپنا فریضہ انجام، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں تم کبھی نتیجے کے پیچھے نہ جانا، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو، یعنی تم لوگ حتیٰ نتیجے کے بھی مسئول نہیں ہو کہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے، فقط تم مسئول جس چیز کی ہو وہ یہ۔ اور یہی چیز تھی کہ جس نے امام کو جو ہے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ جب مجھے قم سے گرفتار کر کے تہران کی طرف لایا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تو امام نے فرمایا دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی روکو۔ انہوں نے گاڑی نہ روکی، ان کو نماز سے کیا لینا دینا تھا۔ جب گاڑی نہ روکی تو وہ خود، یعنی اس وقت یہ بعض وہ جو شاہ کے سپاہی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے گاڑی رک گئی اور ہم نے روک لی۔ اچھا، گاڑی رکی، امام نے نماز پڑھی۔ امام یہاں پہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب وہ لوگ مجھے لے کے جا رہے تھے میں ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا، وہ مجھ سے ڈر رہے تھے، میں ان سے نہیں ڈر رہا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ مجھ سے ڈر رہے تھے، یعنی یہ ہوتا ہے خدا کے اوپر اعتقاد۔ خدا یعنی جس کسی کے اندر خدا آ جائے، دل خدا کا عرش ہے،
انسان کا دل عوام کے لیے یا عام کا دل کو خدا کے عرش سے یا خدا کے گھر سے تشبیہ کیا گیا ہے دین کے اس میں فلسفے میں. تو جب یہ عرش کے اوپر عرش کا مکین آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان جو ہے بہت بالا ہو جاتا ہے, بہت اوپر ہو جاتا ہے. امام کو جس چیز نے مثلا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس زمانے سے بے خوف و بے خطر کر دیا, وہ امام کا خدا پہ بھروسہ اور توکل تھی, خدا پر اعتقاد تھا. اور خدا کی قسم میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہی خدا جو خمینی کا خدا تھا وہ ہمارا بھی خدا ہے. جس خدا نے خمینی کے اوپر اس قدر احسانات اور الطاف کیے وہ ہمارے اوپر بھی کر سکتا ہے. ہم بھی اس کو اتنے ہی عزیز ہیں جتنا خمینی بھی اس کا بندہ تھا, ہم بھی اس کے بندے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ خمینی کی طرح خدا پر اعتقاد لایا جائے, خمینی کی طرح خدا کی اطاعت کی جائے. یعنی خمینی کی زندگی میں آپ جناب امام خمینی رضوان اللہ علیہم کا جو تقوی ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقوی ان کا اس مقام تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ تقوی کی منزل کو عبور کر کے ورا کی منزل میں داخل ہو چکے تھے. تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ واجبات الہی کو انجام دینا اور محرمات الہی سے بچنا, اس کو کہتے ہیں تقوی. لیکن ورا یہ ہے کہ جہاں پہ محرمات کا شائبہ بھی ہو, یعنی فقط تھوڑا بہت شک ہو کہ اس میں پتہ نہیں معصیت الہی ہے یا نہیں ہے, اس کو بھی انجام نہ دینا. امام اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ اگر ان کو کسی مقام کسی بات کے اندر یا کسی چیز کے اندر یہ تھوڑا سا احساس بھی ہو جاتا تھا کہ اس میں خدا کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے, امام اس کو بھی ترک کر دیتے تھے. یہ تھی امام کی عرض کروں کہ جو ہے وہ خدا پر اعتقاد اور اس سوال کا جواب جو ابھی میری خار فرما رہی تھی. اگر اجازت ہو تو میں ایک نقطے کو, امام کا جو سب سے بڑا امام کی کامیابی میں اور اسلامی انقلاب کی کامیابی میں جو امام کی تھی اعتقاد تھا وہ اپنی قوم پر تھا, ملت پر تھا. امام فرمایا کرتے تھے کہ طاغوت کبھی بھی ملت کی طاقت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا. اگر طاغوت کو یہاں سے کوئی نکال سکتا ہے تو قوم ہے, وہ عوام ہے. جب تک عوام اکٹھی نہیں ہوگی اس وقت تک, اور پھر فرماتے تھے کہ عوام بھی اس وقت تک اکٹھی نہیں ہوگی جب تک یہ بیدار اور آشنا اور آگاہ نہیں ہوگی. یعنی امام کے نزدیک جو ہے قوم کو سب سے پہلے بیدار کرنا ضروری تھا, بیدار کرنے کے بعد ان کو متحد کرنا ضروری تھا, اور متحد کے بعد جو ہے ان کو اپنے دشمن کے ساتھ مقابلے میں لانا ضروری تھا. قیصر صاحب آخری ایک جملہ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا, کیا کہنا چاہیں گے اس جملے میں؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ امام خمینی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے, اور وہ خدا کے پسندیدہ انسان تھے, خود دین اسلام کے عملی نمونہ تھے, اسلام کے اوپر عمل کرنے والے تھے. آج اگر ہمارے تمام مسلمان بھائی دنیا کے تمام نکات عالم پر جو ہے وہ امام خمینی ہی کی تقلید کر لیں, یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حکومت دیکھ لی امیر المومنین کی, تو وہ کہتے ہیں وہ تو معصوم تھے. یعنی خمینی تو ہمارے اپنے زمانے کے ایک شخص ہیں, اپنے زمانے میں ہوئے ہیں. تو اگر ہم خمینی ہی کی اطاعت کر لیں تو آج اسلام کے اندر جو یہ مشکلات, یہ مسلمانوں کے مابین جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. تو ضروری ہے کہ امام خمینی کی اطاعت اور تقلید کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب, بڑی زبردست گفتگو رہی. جی چاہتا ہے گھنٹوں بندہ بیٹھا رہے آپ کی گفتگو سنتا رہے, لیکن وقت جو ہے ہمارے پاس کم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی. بہرحال امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گی. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. جی روباب, بہت شکریہ خورم آپ کا بھی, اور محترم قیصر عباس جعفری صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ہمارے آج کے موضوع کی بھی وضاحت کی. جی ناظرین, وقت ہوا ہے ہم چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو. عبدالرحمان بابر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں, اور میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کو پروگرام